روح کی نعمتوں میں سے ایک نعمت نبوت کی نعمت ہے۔ پچھلے سیمینار میں جنہوں نے اٹینڈ کیا ہے، میں نے بتایا تھا روح القدس کی شخصیت کے متعلق کہ روح القدس ایک شخص ہے۔ اس کی شخصیت کے متعلق ہم نے مختلف پہلوؤں پر غور کیا تھا۔ سیمینار لفظ جو ہے وہ سیمیناری سے ڈرائیو ہوا ہے۔ سیمینری میں آپ 2 سال 3 سال لگاتے ہیں، اور اسی سے ہی پھر سیمینار کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے۔ ہم 3 سال کا جو وقت ہے وہ 1 یا 1.5 گھنٹے کے اندر تو کور نہیں کر سکتے، لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ میں یہ 14 نکات جو ہیں جو میں نے سامنے لکھے ہیں آپ کو اس تھوڑے وقت میں جلدی سے لکھوا دوں۔ یاد رکھیے کہ ٹیچنگ اور پریچنگ میں فرق ہے۔ اکثر بھائی بہن مجھے پریچنگ میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن آج شاید سٹائل جو ہے وہ ٹیچنگ کا سٹائل ہو، اور اس مرتبہ ہم نے کوشش کیا ہے کہ سارے استادوں کو لایا جائے سیمینار کے اندر۔ ہم سیکھنا چاہتے ہیں ان 4 پلروں میں۔ آپ نے دیکھا پہلا تھا تعلیم پانا، رسولوں سے تعلیم پانا۔ تعلیم کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ بغیر تعلیم کے لوگ ان پڑھ رہ جاتے ہیں۔ اس طرح سے اگر ہمیں خدا کے کلام کی سمجھ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو ہم خدا کے کلام کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے، اور یہ حقیقت ہے۔ ہمارے لوگوں کو تعلیم کا پتہ ہی نہیں بائبل کا۔ اس کا قصور ان بیچاروں کا نہیں ہے۔ گھوم گھما کے پہلے سیشن والی بات آئے گی، اس کے ذمہ دار لیڈر ہیں، لیڈر حضرات۔ یہ ان کا کام ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کو صحیح طور پر فیڈ کریں، صحیح تعلیم دیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس بھیڑ کو اچھی خوراک ملے گی وہ بہت کمزور ہو جائے گی، موٹی تازی ہوگی، تگڑی ہوگی۔ اور جب بھیڑ موٹی تازی ہوگی تو اس کا فائدہ لیڈروں کو بھی ہوگا۔ اس کا فائدہ جب اس کے اوپر بھیڑ موٹی تازی ہوگی، اس کے اوپر اون جو ہے وہ چڑھے گی، اور پھر پاسٹر کا کام ہے اس اون کو کتروانا۔ اور بھی پھر بھیڑ سے کام لیے جا سکتے ہیں۔ یہ پھر بعد میں پاسٹر کے فائدے میں بھی آ جاتی ہے وہ بھیڑ کا اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن پہلی بات یہ ہے لیڈر کے لیے کہ وہ اپنے لوگوں کو صحیح طور پر فیڈ کرے۔ وہ مجھے ہری چراگاہوں میں چراتا ہے، ہری چراگاہ۔ اور جب ہری چراگاہ تازہ کلام، تازہ مسا کے ساتھ ہم کھائیں گے تو پھر ہم روحانی طور پر سورما بنیں گے۔ نبوت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب پیغمبری، رسالت، احکام الہی کا پہنچانا ہے۔ کوشش کروں گا اپنا لہجہ میں دھیما رکھوں۔ ہر زمانہ میں کچھ برگزیدہ، نیک اور راست باز انسان ہوتے ہیں جو الہام اور نبوت کے جلیل منصب پر ممتاز ہو کر خدا کی طرف سے کلام کرتے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبوت کے ذریعے خدا لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ موسیٰ نے کہا، گنتی 11 باب اس کی 29ویں آیت میں، کاش خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند اپنی روح ان میں ڈالتا۔ کاش خدا کے سب لوگ نبی ہوتے۔ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ ایک نبوت کرنے والا اور نبی میں کیا فرق ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو نبوت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نبی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ نعمت، اس کی تعریف بول رہا ہوں میں، یہ نعمت خدا کی طرف سے فوق الفطرت طور پر کسی مخصوص شخص یا ایک گروہ کے لیے الہام اس کی جانی پہچانی زبان میں ظاہر ہوتی ہے۔
جو کہ مسیح کے بدن کو ترقی دیتی ہے، قوت بخشتی ہے، دلیری دیتی ہے، حوصلہ افزائی کرتی ہے اور آخر کار تسلی کا باعث بنتی ہے۔ یہ نبوت کی تعریف ہے۔ عربی زبان میں کا یہ لفظ نبوت، اس کی تعریف آپ نے سنی۔ عبرانی زبان میں اس لفظ کے مطلب جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ عبرانی زبان میں آگے کی طرف بڑھنا یا آگے کی طرف بہنا، یہ عبرانی زبان میں اس کے مطلب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عبرانی زبان میں نبوت کا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنے خیالات کا اظہار اس طرح سے کرتا ہے جیسے اس میں خیالات کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ خیالات کا چشمہ، اور اگر آپ نے چشمہ دیکھا ہو پھوٹتا ہوا تو کیسے پھوٹتا ہے؟ ٹپکنے دینا یا گرنے دینا، اوپر اٹھانا، آگے کی طرف بڑھانا یا گرنے دینا، آگے کی طرف تیزی سے بڑھنا یا آگے کی طرف اچھل کر گرنا۔ اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ جیسے آگے کی طرف بندہ کلا بازی کھاتا ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، سر کے بل ہو کے کلا بازی کھاتا ہے، اس کا ایک یہی مطلب ہے، آگے کی طرف بڑھنا۔ یونانی زبان میں نبوت کا لفظ جو ہے وہ پروفیٹیا آیا ہے، پروفیٹیا، جس کا مطلب ہے خدا کے ذہن اور اس کی مرضی کو بیان کرنا۔ پروفیٹیا یونانی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسپیکنگ دا مائنڈ اینڈ کاؤنسل آف گاڈ، خدا کے ذہن اور اس کی مرضی کو بیان کرنا جو ہے یہ نبوت ہے یونانی زبان میں۔ اس کے علاوہ دوسرے کے لیے بولنا، جس کا مطلب ہے کہ خدا کے لیے بولنا یا اس کا نمائندہ ہونا، ریپرزینٹیٹیو آف گاڈ، آپ خدا کا نمائندہ ہو کر بولتے ہیں، یہ نبوت ہے۔ نبوت نمبر ایک خدا کے ذہن کا ایک حصہ ہے، خدا کے ذہن کا ایک حصہ، ایک اس کا ایک پارٹ ہے، چھوٹا سا، بہت بڑا نہیں، خدا کے ذہن کا ایک حصہ، نہ کہ مکمل تصویر، مکمل تصویر نہیں ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے نبوت۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، ایسے ہی تم بھی اگر زبان سے واضح بات نہ کہو تو کہا جاتا ہے کیوں کر سمجھا جائے گا، تم ہوا سے باتیں کرنے والے ٹھہرو گے۔ انگلش ترجمہ اس کا اور ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ دوسری بات، الہامی ظہور کی سب سے بڑی نعمت ہے نبوت، الہامی ظہور کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو، لیکن زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو، زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو۔ اور اگر بیگانہ زبانیں بولنے والا کلیسیا کی ترقی کے لیے نبوت کے لیے ترجمہ نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے۔ اگر کلیسیا کے اندر کوئی غیر زبانیں بول رہا ہے اور اس کا ترجمہ کرنے والا نہیں تو اس سے کلیسیا کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ کلیسیا کی ترقی اس صورت میں ہوگی جب کوئی شخص جو ہے وہ نبوت کرے گا۔ تیسری بات اس میں ہے، نبوت بے ایمانوں کے لیے نشان ہے، بے ایمانوں کے لیے نبوت نشان ہے۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 2، 4 اور 25 آیت کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، لیکن اگر سب نبوت کریں
اور کوئی بے ایمان یا ناواقف اندر آ جائے تو سب اسے قائل کر دیں گے اور سب اسے پرکھ لیں گے اور اس کے دل کے بھید ظاہر ہو جائیں گے. تب وہ منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کرے گا اور اقرار کرے گا کہ بے شک خدا تم میں ہے. بے شک خدا تم میں ہے. جو نبوت کرتا ہے وہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے, وہ خدا کی طرف سے بولتا ہے اور سننے والا شخص یہ کہے گا بے شک خدا اس میں ہے. نبوت قابل منسوخ بھی ہے. یہ منسوخ ہو سکتی ہے, اٹل نہیں ہے. یعنی اگر آپ کے لیے نبوت ہو جاتی ہے تو یہ چینج بھی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہے یہ تبدیل ہو سکتی ہے. یرمیہ 18 باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں لکھا ہے, اگر کسی وقت میں کسی قوم اور کسی سلطنت کے حق میں کہوں کہ اسے اکھاڑوں اور توڑ ڈالوں اور ویران کر دوں, اور اگر وہ قوم جس کے حق میں نے یہ کہا اپنی برائی سے باز آئے تو میں بھی اسے بدی سے جو میں نے اس پر لانے کا ارادہ کیا تھا باز آؤں گا. تو میں بھی اس بدی کو جو میں نے اس پر لانے کا ارادہ کیا ہے باز آؤں گا. نبوت قابل منسوخ ہے. اور شخص کے لیے جب وہ توبہ کرتا ہے, اقرار کرتا ہے, روتا ہے تو یہ تبدیل ہو سکتی ہے. دوسرا نقطہ آپ کے سامنے لکھا ہے نبوت کے بارے میں ارشاد کلام مقدس. باب مقدس میں نبوت کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ میں صرف اس کے پوائنٹس دے رہا ہوں جلدی سے. نمبر 1, یہ نعمت ہر ایماندار کے پاس نہیں ہوتی. پہلا کرنتھیوں 12 باب 29 آیت میں لکھا ہے کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزہ دکھانے والے ہیں؟ دوسری بات, اس نعمت کی آرزو سب ایماندار رکھ سکتے ہیں. آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اس نعمت کی آرزو آپ سب رکھ سکتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے نعمت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو, خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو. خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو. تیسری بات, یہ خدا کا کلام ہے جو کسی خاص وقت اور خاص جماعت کے لیے دیا جاتا ہے. کسی خاص وقت میں اور کسی خاص جماعت کے لیے دیا جاتا ہے. چوتھی بات, یہ واضح اور قابل فہم کلام ہے جس کے لیے کسی مترجم کی ضرورت نہیں ہوتی. جب بیگانہ زبانوں میں دعا کرتے ہیں, غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں تو کسی مترجم کی ضرورت ہے, لیکن اس میں کسی بھی مترجم کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے. پانچویں بات, نبوت مرد و زن ہر دو بلا امتیاز کر سکتے ہیں. نبوت عورت بھی کر سکتی ہے اور مرد بھی کر سکتا ہے. فلپس کی 4 کنواری بیٹیاں تھیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے اعمال 21 باب اس کی 9 آیت میں, اور وہ چاروں کیا کرتی تھی؟ نبوت کرتی تھی. عورتیں بھی بہنیں بھی نبوت کر سکتی ہیں. یہ بائبل مقدس کا فرمان ہے. چھٹی بات, نبوت انفرادی اور مجموعی ہر 2 طریقہ سے ہو سکتی ہے. انفرادی طور پر بھی نبوت ہو سکتی ہے اور مجموعی طور پر بھی نبوت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ساتویں بات, نبوت کرنے والا غیر زبان بولنے والے سے بڑا ہے. جو شخص غیر زبان بولتا ہے اس سے بڑا نبوت کرنے والا ہے جو شخص نبوت کرتا ہے. پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 5ویں آیت آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. 8ویں بات, نبوت کا مقصد مسیح کی گواہی دینا ہے. مسیح کی گواہی دینا
نبوت کا مقصد ہے۔ مکاشفہ 19 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گرا، اس نے مجھ سے کہا خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہیں، خدا ہی کو سجدہ کر، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ یسوع کی گواہی، جب آپ یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نبوت کر رہے ہیں۔ یسوع کی گواہی دینا نبوت ہے۔ نبوت کے بارے میں مختلف قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف 3 نظریات جو ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نظریہ نبوت کے متعلق، بہت سے لوگ نبوت کو وجدانی کلام سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبوت کرنے والے کے جسم میں حجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نبوت کرتا ہے تو اس کا جسم، یا وہ اس طرح سے اس کا جسم کانپنا شروع کر دیتا ہے، یا ہاتھوں کو وہ جنبش کرنا شروع کرتا ہے، عجیب قسم کی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے، جس کے باعث وہ اپنے تائیں قابو میں نہیں رکھ سکتا اور اپنے منہ سے فقرات ادا کرتا ہے جسے نبوت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ نظریہ درست نہیں۔ ایماندار روح القدس کی تحریک سے بولتے ہیں، نبوت کسی حجانی یا وجدانی کیفیت کا نتیجہ نہیں ہے۔ ایماندار روح القدس کی تحریک سے بولتے ہیں، اس میں آپ کی حجانی یا وحدانی کیفیت کا کوئی عمل دخل جو ہے اس میں شامل نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ جو اس کے متعلق ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک نبوت سے مراد بشارت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پریچنگ کرنا جو ہے وہ نبوت ہے، کیونکہ نبوت میں لوگوں کو خدا کی طرف سے تعلیم دی جاتی ہے اور یہ ایک بشارت ہے۔ لیکن یہ نظریہ بھی غور و خوض کی کٹھائی میں جب پرکھا گیا تو کندن ہو کر نہ نکلا، کیونکہ پہلی صدی کے ایمانداروں نے تعلیم، بشارت اور نبوت کی اصطلاحوں سے وہ بخوبی طور پر واقف تھے اور نبی، استاد اور مبشر میں وہ فرق بیان کر سکتے تھے۔ تیسرا نظریہ اس کے متعلق جو ہے، اس نظریے کے حامی مسیحیوں کا خیال ہے کہ شاگردوں کے دور کے ساتھ نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ یہ تیسرا نظریہ ہے نبوت کے متعلق، کیونکہ جب کلمت اللہ نے انسانیت کا جامہ پہنا اور انجیل حتہ تحریر میں آ گئی تو اس کے بعد کسی نبوت کی ضرورت نہ رہی۔ لیکن یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے نمبر 1، خداوند یسوع مسیح کی آرزو ہے کہ نبوت جاری رہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی آرزو ہے کہ نبوت جاری رہے۔ متی 10 باب اس کی 41 آیت میں لکھا ہے، جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا۔ اسی لیے خدا کی حکمت نے کہا کہ میں نبیوں اور رسولوں کو ان کے پاس بھیجوں گی، اور ان میں سے بعض کو قتل کریں گے اور بعض کو ستائیں گے۔ ایمانداروں کی حوصلہ افزائی اور کلیسیا کی روحانی ترقی کے لیے نبوت بہت ضروری ہے۔ اگر کلیسیوں کے اندر نبوت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیسیوں کے اندر، ایمانداروں کے اندر حوصلہ افزا بات جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اور کلیسیا روحانی طور پر ترقی نہیں کر رہی۔ روحانی طور پر ترقی پانے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کلیسیا کے اندر، جماعتوں کے اندر نبوت ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے چرچ کے اندر آپ اگر پاسٹر ہیں، لیڈر ہیں، جہاں کہیں بھی آپ خدمت کر رہے ہیں،
آپ کی اس جماعت کے اندر نبوت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کلیسیا جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہی. آگے جا کے ہم مزید اس کے متعلق دیکھیں گے. جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے. کلیسیا کی ترقی کے لیے، ایمانداروں کی ترقی کے لیے نبوت جو ہے وہ بہت لازمی ہے. نبوت کی کچھ اقسام بھی ہیں. نمبر 1، گواہی کے لیے نبوت. نمبر 2، امتیاز کے لیے نبوت. نمبر 3، بشارت کے لیے نبوت. نمبر 4، پیشن گوئی کے لیے نبوت. نمبر 5، دعا کے لیے نبوت. جب ان کی اقسام پر ہم غور کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی گئی 5 اقسام، گواہی کے لیے، امتیاز کے لیے، بشارت کے لیے، پیشن گوئی کے لیے اور دعا کے لیے نبوت، تو پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ نبوت کے طریقے کون کون سے ہیں. نبوت کے طریقے، اکثر کسی کو کام کو سر انجام دینے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے. بغیر بے ڈھنگ طریقے سے آپ کوئی کام اگر کرنا شروع کریں تو وہ کبھی بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. سو نبوت کے 2 طریقے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، براہ راست. اس میں نبوت کا آغاز خدا فرماتا ہے سے ہوتا ہے. آپ جب کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، یسایا کے لیے کتاب میں، حزقیل کی، یرمیا کی یا اور انبیاء اصغر کے متعلق، تو وہاں پر لکھا ہے خدا فرماتا ہے. خداوند خدا فرماتا ہے. یہ براہ راست طریقہ ہے نبوت کا. دوسرا طریقہ اس کا ہے بذریعہ متکلم. اس میں نبوت کی نعمت متکلم کے پیغام کے دوران عمل میں لائی جاتی ہے. بولنے والا حاضرین سے اس طرح سے کلام کرتا ہے کہ سامعین کے خیالوں کے بھید ان پر عیاں ہو جاتے ہیں. جب متکلم بولنے والا جو ہے وہ پیغام دیتا ہے تو بولتے بولتے خداوند کچھ ایسے الفاظ یا اس پیغام کو ان لوگوں پر کھول دیتا ہے جو ان کی ضرورت ہوتے ہیں. نبوت کا مقصد کیا ہے؟ مقاصد. ترقی دینا. نبوت کا مقصد کیا ہے؟ ترقی دینا، قوت دینا، حوصلہ افزائی کرنا، نصیحت کرنا، تسلی دینا. یہ سب نبوت کے مقاصد میں آتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے. جو نبوت کرتا ہے، نبوت کرنے والا شخص پہلی بات آدمیوں کی ترقی کے لیے بات کرے گا، دوسری بات نصیحت کرے گا ان کو، اور پھر تسلی کے لیے بات کرے گا. ترقی کرنا یا قوت دینا، جب اس کا انگلش ترجمہ آپ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ہے ایڈیفیکیشن، اور جو اس کے لیے یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایکوڈوم ہے. لکھنا چاہیں OIKODOME. یونانی زبان میں یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے. متن میں قوت یا ترقی کا جو اہم معنی ملتا ہے، جو متن میں اس کی روٹس کے اندر، وہ ہے ممتاز کرنا، تعمیر کرنا، قائم کرنا،
کسی کو تعمیر کرنا، آگے بڑھانا، قائم کرنا۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب 4-5 آیت میں لکھا ہے، جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ یہ پہلے بھی میں نے آیت کوٹ کی ہے۔ دوسرا لفظ جو اس کے لیے آتا ہے وہ ایگزالٹیشن، حوصلہ افزائی کرنا یا نصیحت کرنا۔ اور اس کے لیے جو یونانی کا لفظ استعمال ہوا ہے، جب میں اس کو دیکھ رہا تھا، آگے ہم دیکھ سکتے ہیں، پہلا کلیسس آگے اصلی ہے، کلیسی، یہ اس کے لیے یونانی کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ ٹیچنگ اور پریچنگ میں فرق ہے۔ اگر استاد جماعت میں بڑی تیزی سے بولنا شروع کر دے تو طالب علم سمجھ نہیں سکتا۔ ہمیں فیوچر میں اپنے لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ جب ہم ٹیچنگ لیتے ہیں تو اس کا جو ہے طریقہ کار یہی ہے، ہم پریچنگ نہیں کر رہے، یہ ٹیچنگ ہے۔ اور اس کے بعد بہت سے بہن بھائی برکت پائیں گے اور پا رہے ہیں، یہ میرا ایمان ہے۔ یونانی زبان میں حوصلہ افزائی کرنے کا مطلب خدا کے قریب آنا ہے۔ اب جب متن میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کا مطلب خدا کے نزدیک آنا۔ اور ڈکشنری جو کہتی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ حوصلہ افزائی کرنا ہے، اس کا مطلب ہمت دینا ہے، امید پیدا کرنا ہے، دلیری پیدا کرنا ہے۔ اور یہ لفظ جو پیرا کلیسی ہے، یہ پیرا کلتیوس سے آیا ہے، جو کہ روح القدس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ پیرا کلتیوس، اور پیرا کلتیوس کا جو مطلب ہے، پیرا کا مطلب ہے پہلو میں، اور کیلیو کا مطلب ہے بلانا۔ پیرا کلتیوس، پیرا کا مطلب پہلو میں، اور کھیلوس کا مطلب بلانا۔ مطلب یہ ہے کہ جو مدد کے لیے پہلو میں بلایا گیا، جو مدد کے لیے پہلو میں بلایا گیا۔ تیسری بات نبوت کے مقاصد میں آتی ہے، وہ تسلی دینا ہے۔ اور اگر ہم ایک منٹ کے لیے اسی بات پر غور کریں، پیرا کلتیوس پر، تو اس کے لیے اگر آپ اور پڑھیں تو اس کے لیے لفظ مددگار بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا فرد، ایک ایسا بشر جو آپ کی مدد کرتا ہے۔ اکیلا شخص خود بخود اپنی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا، وہ امید پیدا نہیں کر سکتا۔ یقینی طور پر کوئی دوسرا شخص جو ہے اس کے لیے درکار ہے، جو اس کی ہمت کو باندھے، جو اس کی حوصلہ افزائی کرے، جو اس کے اندر امید پیدا کرے اور اس کی ہمت کو باندھے، اس کی مدد کرے، مددگار کے لیے۔ تیسری بات آتا ہے کہ جو نبوت کرتا ہے وہ تسلی کی باتیں کہتا ہے، کمفرٹ۔ اور اس کے لیے جو یونانی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ پیرا موتھیا۔ ابتدائی طور پر اس کا جو مطلب ہے وہ ہے قریب ہو کر دلاسا دینا، قریب ہو کر دلاسا دینا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ دور دور سے ہی، ہاں جی بھائی آصف کیا حال چال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ بھائی آصف بڑی پریشانی میں ہے، لیکن دور سے ہی دلاسا جب دیا جاتا ہے کسی کے نزدیک آ کر، اور اگر محبت زیادہ ہو تو اس کو ہم بغل میں لے لیتے ہیں، اس کے سر پر
ہاتھ پھیرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کو دلاسا دینے کے لیے حوصلہ افزائی کی باتیں کرتے ہیں، تسلی کی باتیں کرتے ہیں. اور ڈکشنری میں جو اس کی بات ہمیں ملتی ہے وہ ہے تسلی دینا، دکھ یا تکلیف کو کم کرنا، دل جوئی کرنا، خوشی دینا. اور جس بات کے لیے یہاں پر زور دیا گیا ہے، جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو اس کا مطلب ہے جینٹلنس، نرمی، شائستگی، حلم، شرافت، بردباری. نبوت کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر نرمی آئے، شائستگی آئے، شرافت آ جائے، اور بردباری کا کام جو ہے وہ آپ کی کلیسیا کے اندر، ایمانداروں کے اندر جو ہے وہ آئے. نعمتوں کو ہم کیسے پرکھ سکتے ہیں؟ نعمتوں کی پرکھ اور اس کی آزمائش. نبوت زبانیں اور زبانوں کے ترجمہ کو خدا کے کلام اور روح سے پرکھنا چاہیے. جو شخص غیر زبانوں کا ترجمہ کرتا ہے، غیر زبانیں بولتا ہے، اس کو خدا کے پاک روح کی مدد سے پرکھنا چاہیے. دور حادثہ کے اندر ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو غلط غیر زبان بھی بول جاتے ہیں، غلط روح کے تابع ہیں. صحیح طور پر ان کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا، لیکن وہ غلط روح کے تابع ہو کر وہ غیر زبانیں بول رہے ہیں. بجائے کہ برکت پانے کے وہ اپنے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں. نبیوں میں سے 2 یا 3 بولیں اور باقی ان کے کلام کو پرکھیں. نبیوں کے لیے بھی کہا گیا ہے. پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 29ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت تک جب پڑھیں تو یہ بھی لکھا گیا ہے نبیوں میں سے 2 یا 3 بولیں تو باقی جتنے موجود ہیں نبی، وہاں پر سارے نبی بیٹھے، پروفٹس ہیں. ایک نبی نے بات کی ہے، نبوت کی ہے، تو باقی نبی جو ہیں وہ اس کلام کو پرکھیں کیا وہ کہہ رہا ہے. لیکن اگر دوسرے پاس بیٹھنے والے پر وہی اترے، اب دوسرا نبی پاس بیٹھا ہے، یہ بات نبیوں کی ہو رہی ہے، پروفٹس کی ہو رہی ہے. اگر دوسرا نبی پاس بیٹھا ہے اور اس پر وہی اتر رہی ہے تو پہلا جو ہے وہ خاموش ہو جائے، کیونکہ تم سب کے سب ایک ایک کر کے نبوت کر سکتے ہو. تم سب، آپ سب، یہ کلیسیا کے لیے ہے، ایمانداروں کے لیے ہے، آپ سب بھی نبوت کر سکتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو خدا کے پاک روح کے تابع کریں گے، پاک شکر کے بعد ہم چند لمحے اس انائنٹنگ میں گزاریں گے، اور میرا ماننا ہے کہ خدا بہت سے لوگوں کے ساتھ پروفیٹک طریقے سے کلام کرے گا. تم سب کے سب ایک ایک کر کے نبوت کر سکتے ہو تاکہ سب سیکھیں اور سب کو نصیحت ہو، اور نبیوں کی روحیں ان کے تابع ہیں. یہ نہیں کہ ڈیکس بجا رہا ہے بھائی سائن ہے خاموشی کا، تو ایک بندہ جو ہے وہ بریک ہی نہیں اس کو لگ رہی، وہ بولتا جا رہا ہے. اس لیے خدا کے کلام میں آیا ہے کہ نبیوں کی روحیں ان کے تابع ہیں، وہ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، جب چاہیں ان کو فلو دے سکتے ہیں، جب چاہیں ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں. پالوس رسول نے بھی کہا کہ اس کے کلام کو پرکھو. پالوس رسول نے کہا، پہلا کرنتھیوں 10 باب اس کی 15 میں لکھا ہے، میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو. جو میں تم سے کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو. پالوس اپنے کلام کو پرکھنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میرے کلام کو پرکھو، جو میں باتیں کر رہا ہوں، جو میں آپ کو نبوت کرتا ہوں اس کو پرکھو. 7 پرکھ کے لیے آزمائشیں ہیں، اس کے ٹیسٹ ہیں، جس کی وجہ سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ جو مجھے نبوت ملی ہے، جو میں نے غیر زبانوں کا ترجمہ کیا ہے، یا میرے پاس نعمت ہے، اگر تو وہ ان 7 نمبروں کے اندر آ جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے جو نبوت کی ہے وہ 100% ٹھیک ہے، آپ کا غیر زبان کا ترجمہ جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. نمبر 1، 7 اس کے ٹیسٹ. کلام کے ساتھ اتفاق. جو کچھ نبوت کی گئی ہے وہ کلام کے ساتھ اتفاق کرتی ہو، کلام کے اندر ہو، یعنی کہ کلام سے باہر ہو، کلام کے ساتھ اتفاق کرتی ہو.
خدا کے کہے گئے الفاظ اس کے لکھوائے گئے کلام کے ساتھ کبھی بھی متضاد نہیں تھے اور نہ ہو سکتے ہیں. پہلا غلطیوں پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو. پالوس کہتا ہے غلطیاں کی کلیسیا کو، جو خوشخبری تم نے سنی ہے کوئی فرشتہ بھی آ جائے اور اس کے سوا کوئی اور بات تمہیں کہے تو وہ ملعون ہے. کلام کے ساتھ اس بات کا اتفاق کرنا بہت لازم ہے. دوسری بات، جو شخص نبوت کرتا ہے، یہ ذرا پوائنٹ آپ کو بہت لوگوں کو برکت کا باعث بنے گا، اس کی ذاتی زندگی میں پھل کیسا ہے. ذاتی زندگی میں پھل، اگر تو آپ کی زندگی میں اچھے پھل لگے ہیں تو پھر تو دیکھنے والا بھی کہے گا ہاں بھئی یہ پھل جو ہے اس بندے کے اندر جو ہیں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو بابرکت ہیں. جب ہم کوئی درخت دیکھتے ہیں مالٹوں کا تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پھل جو ہے وہ لگا ہے. اس طرح سے لکھا ہے کہ ان شارٹ، بس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے. اگر آپ کی ذاتی زندگی میں پھل نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جو نبوت کرتے ہیں یا آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ ترجمہ خدا کے کلام کے برعکس ہے. صحیح طور پر اس میں خداوند کی باتیں جو ہیں وہ نہیں پائی جاتی. آپ کی ذاتی زندگی کا پھل جو ہے وہ بہت لازم ہے، روح کا پھل جو ہے. تیسری بات، مسیح کو جلال دینا. کیا پیغام جو آپ کے وسیلہ سے ہوا ہے مسیح کو جلال دیتا ہے یا نہیں، یا کسی انسان کو جلال دے رہا ہے؟ کیا پیغام کے اندر انسان کو یا کسی لیڈر کو یا کسی اور کو جلال تو نہیں دیا جا رہا جس کے وسیلہ سے پیغام دیا جا رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر بھی اس کو جانچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے. آپ کے سامنے پہلے بھی وہ آیت پڑھی گئی، مکاشفہ 19واں باب اس کی 10ویں آیت. اور میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گر پڑا. اس نے مجھ سے کہا کہ خبردار ایسا نہ ہو، خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں. سجدہ نہ کر. وہ سجدہ کرنے کے لیے جھکا، اس کے پاؤں پر گرا، لیکن اس نے کہا ایسا نہ کر، مت مجھے اہمیت دے، مت میری قدر کو بڑھا. اس کا مطلب یہ ہے جو یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہیں خدا ہی کو سجدہ کر، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے. چوتھی بات، چوتھی پرکھ، کیا جو کلام ہوا ہے وہ پورا ہوا ہے یا نہیں؟ کیا یہ پورا ہوا ہے؟ چوتھی بات، اگر کلام خدا کی طرف سے ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پورا ہوگا. شاید یہ ہمارے وقت میں نہ ہو لیکن یہ ضرور پورا ہوگا. استثنا 18واں باب اس کی 20ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جسے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے.
اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانے، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو تو وہ بات خدا کی کہی ہوئی نہیں ہے۔ جو واقعہ اس نے کہا ہے خدا کے نام سے، اگر وہ واقعہ پورا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ جو بات اس نے کہی ہے، جو نبوت اس نے کی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے، تو اس سے خوف نہ کرنا، اس سے خوف نہ کرنا۔ اور حزقیل 12 باب اس کی 25 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں خداوند ہوں، میں کلام کروں گا اور میرا کلام ضرور پورا ہوگا، میرا کلام پورا ہوگا۔ جو کلام خدا نے کیا ہے، جو باتیں خدا نے کہی ہیں، وہ پوری ہوں گی، اس کے پورے ہونے میں تاخیر نہ ہوگی، بلکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے باقی خاندان، میں تمہارے دنوں میں کلام کر کے اسے پورا کروں گا۔ پانچویں بات، خدا کی طرف سے رہنمائی۔ کیا آپ کو خدا کی طرف سے رہنمائی ملی ہے جب آپ نبوت کرنے لگے ہیں؟ استثنا 13 باب اس کی پہلی 3 آیتیں پڑھوں گا۔ اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے، اور تجھ سے کہے کیا ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجا کریں، تو تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں۔ خدا کی طرف سے رہنمائی، کیا آپ کو خدا کی طرف سے رہنمائی ملی ہے؟ اور چھٹی بات، چھٹی پرخ یہ ہے کہ یہ آزادی کو لاتی ہے۔ آزادی، اگر نبوت کے وسیلہ سے آپ کو آزادی ملی ہے، جو انسان متلاشی ہے، خدا کی تلاش میں ہے اور اس کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اور اس شخص کے لیے نبوت ہوئی ہے، تو پھر اگر اس پیغام کے وسیلہ سے اس شخص کو پریشانی ہوئی ہے یا اس کی روح میں بوجھ محسوس ہوا ہے، آ گیا ہے، تو وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم اپنے باپ یعنی ابا کہہ کر پکارتے ہیں۔ غلامی کی روح ہمیں نہیں ملی بلکہ آزادی کی روح ملی ہے۔ ساتویں بات، ساتویں پرخ، آپ کی شخصی گواہی یا آپ کی اندرونی گواہی۔ اگر ہم میں روح القدس ہے اور ہم اس کی بات کو سنتے ہیں، تو پھر یقینی طور پر جو پیغام ہم کو ملے گا وہ خدا کی طرف سے ہوگا، اور اس کلام کی تصدیق جو ہے وہ بھی خدا اپنے نام کو جلال دینے کے لیے کروائے گا۔ تنبیہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے نبوت کے لیے تنبیہ، وارننگ، تنبیہ۔ جیسا آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ نبوت خاص گروپ کے لوگوں کے لیے خاص وقت میں کسی مخصوص شخص کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس پر آپ وہی اعتبار، اعتقاد یا ایمان نہیں رکھ سکتے جو خدا کے لکھے ہوئے کلام پر آپ رکھ سکتے ہیں۔ اب کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ جو شخص یا اشخاص نبوت کو سنتے ہیں وہ پیغام کو مختلف مفہوم میں بیان کر دیتے ہیں۔ کسی کے لیے نبوت ہوئی ہے، کسی نے سنی ہے، تو وہ اس کو بجائے کہ انہی الفاظ کے سننے کے، انہی الفاظ کے
ہونے کے وہ اس کو اپنے مفہوم میں بیان کر دے گا اور اس کا مفہوم جو ہے وہ بدل جائے گا. اس لیے ہم اس نبوت پر اعتماد ایمان نہیں رکھ سکتے جو کہ ہم خدا کے کلام پر رکھ سکتے ہیں. جو شخص نبوت کرتا ہے وہ انسان ہے اور خطا کا پتلا ہے. کچھ لوگ ایسی نبوتیں بھی کر دیتے ہیں جن میں ان کی خواہش شامل ہے یا جھوٹی روح کے تابع ہو کر وہ کر دیتے ہیں. روکسینی برنٹ کے مطابق اس کے 3 ذرائع ہیں. روکسینی برنٹ جو ہے وہ وائس آف گاڈ، جس کا رائٹر جو ہے سینڈی جیکب ہے، صفحہ نمبر 80 پر یہ بیان کرتا ہے. اس کے 3 ذرائع. نمبر 1، خدا کی روح یا سچائی کی روح. نبوت کرنے والے کے اندر کون سی روح کام کر رہی ہے؟ سچائی کی روح کام کر رہی ہے یا اور کر رہی ہے؟ خدا کی روح کام کر رہی ہے، سچائی کی روح کام کر رہی ہے. نمبر 2، غلط روح کے تابع. کیا وہ غلط روح کے تابع ہو کر تو نبوت نہیں کر رہا، غیر زبانیں نہیں بول رہا، غیر زبانوں کا ترجمہ تو نہیں کر رہا؟ اور تیسری بات بیان کرتا ہے کہ وہ جسم کے تابع ہو کر، جسم کی خواہش کے مطابق وہ نبوت تو نہیں کر رہا. جو ایمانداروں کی جماعت میں نبوت کرتا ہے وہ ان کا جانا پہچانا ہونا چاہیے. یہ تنبیہ ہے. جو لیڈر بھائی بیٹھے ہیں، پاسٹر صاحبان بیٹھے ہیں، یہ بات نوٹ کریں خاص طور پر. جو شخص بھی نبوت کرتا ہے، غیر زبان ترجمہ کرتا ہے، وہ آپ کا جانا پہچانا ہونا چاہیے. اگر جماعت میں اجنبی ہے اور وہ نبوت کی تحریک محسوس کر رہا ہے تو وہ پہلے اپنی پہچان اس لیڈر سے کروائے، اس رہنما سے کروائے، اور اس رہنما سے بولنے کی اجازت جو ہے یہ طلب کرے، اپنی شناخت کروائے. ذاتی نبوتیں بھی ہیں، ذاتی نبوتیں. اگر آدمی ذاتی، ابھی 9 نمبر ہے، میں کوشش کرتا ہوں تیز تھوڑا سا چلیں، 14 نمبر پر پہنچنا میں 3 بجے تک کوشش کریں گے ختم ہو جائے. اگر آدمی ذاتی نبوت حاصل کرتا ہے تو اسے بھی 7 طریقوں سے پرکھنا چاہیے. اگر آپ کو ذاتی نبوت مل رہی ہے تو اس کے بھی 7 ہی طریقے ہیں، اور انہی طریقوں سے آپ نے اس نبوت کو پرکھنا ہے. میں نے پہلے بیان کیا ہے، کیا یہ کلام سے متفق ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، پیغام دینے والے کی زندگی میں پھل کیسا ہے؟ نمبر 3، کیا یہ خدا کو جلال دیتا ہے؟ نمبر 4، کیا یہ پورا ہوا ہے؟ نمبر 5، کیا یہ خدا کی طرف سے کی گئی ہے؟ کیا یہ آزادی کو لاتی ہے یا غلامی کو لاتی ہے؟ اور اس روح کے بارے میں ہماری اندرونی جو ہے وہ گواہی کیا ہے؟ دوسری بات، اس میں ذاتی جدوجہد بھی شامل ہے. ذاتی جدوجہد. اب خاص طور پر ذاتی نبوت کے بارے میں ہر شخص کو اپنی اندرونی جدوجہد کے بارے میں باخبر رہنا چاہیے. جو اپنی کوشش سے نبوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، نبوت خدا نے اس کو کلام نہیں دیا. ابھی ہم آگے جا کے میں کینتھ ہیگن کی 2-3 باتیں کوٹ کروں گا. اپنی ذاتی جدوجہد میں وہ نبوت کر جاتے ہیں، خدا کی طرف سے پیغام نہیں ہوتا. اس لیے ایسی نبوتیں جو ہیں، دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ نبوت جو ہے یہ غرور کی طرف مبذول کرتی ہے، کی توجہ دلاتی ہے. اس لیے ہمیں ذاتی جدوجہد کر کے نبوت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. تیسری بات، تصدیق اس کی ہو. کیا پیغام اس کی تصدیق کرتا ہے جو آپ سے خدا نے کلام کیا ہے؟ اور اگر پیغام بالکل نیا ہے، جب پیغام بالکل نیا ہے تو پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کلام کو پرکھو، نئی تعلیم کو پرکھو، اور جب تک وہ کلام پورا نہیں ہو جاتا اس کے انتظار کرو. مجھے یاد ہے کہ بھائی برٹن بیٹھے ہیں 87
کہ شاید بات ہے خدا نے ہم سے نبوتی کلام کیا تھا، اور وہ الفاظ کچھ اس طرح سے کہ وہ تمہیں کھو دیں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے بھائی، یہی تھے، وہ تمہیں کھو دیں گے. بھائی کو بھی خدا لے گیا کسی اور جگہ، مجھے بھی خدا کسی اور جگہ لے گیا. اور جب یہ حالات پیدا ہوئے تقریباً 9 سال کے بعد، 9 سال کا عرصہ اس نبوت کو پورا ہونے کے لیے لگا ہے. 9 سال کے بعد خداوند نے وہ وسائل مہیا کیے، حالات وہ بنتے گئے، اور 9 سال کے بعد یہ نبوت جو تھی وہ پوری ہوئی. تصدیق اس کی بہت لازم ہے، اور بہت کچھ لکھا گیا اس کے متعلق، اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ایک ایک بات جو ہے وہ خدا کے پاک روح نے پوری کی ہے. اس سے ہمارا ایمان جو ہے بڑا ہے. چوتھی بات، ان کو پرکھنا چاہیے. جو ذاتی نبوتیں کرتے ہیں ان کو پرکھو. ذاتی نبوت کو ماضی میں غلط استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ذاتی نبوتوں کو ہم پھینک دیں، ختم کر دیں ان کو. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وقت کی ضرورت کے مطابق اس کو پرکھو اور ان کو حاصل کرو. اگر نبوت حالات کے لیے ہے یا کسی شخص کے متعلق تنبیہ ہے تو آپ اس کے بارے میں خدا سے دعا کریں، اور اس سلسلہ میں خدا سے مزید جو ہے وہ رہنمائی حاصل کریں. اس شخص کے لیے دعا کریں، رہنمائی حاصل کریں. اور ایک اچھی عادت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس نبوت کو لکھ لیا کریں. لکھ لیا کریں اس نبوت کو. میں ایسے کرتا ہوں، جب خاص طور پر خدا مجھے خصوصی طور پر پیغام دیتے ہیں تو میں نے اپنی ایک ڈائری بنائی ہے. میں ان سارے پیغامات کو لکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد جب میں ان کو پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ کون سی بات جو ہے وہ میری پوری ہو گئی ہے. نبوتوں کو لکھ لینا چاہیے تاکہ تم کو آنے والے وقت میں پتہ چل سکے، آپ آنے والے وقت میں اس کا جائزہ لے سکیں، اور اس سے آپ کا حوصلہ افزائی ہوگی. آپ کی حوصلہ افزائی کا بہترین یہ ذریعہ ہے کہ آپ اس کو لکھیں. 10ویں بات جو ہے وہ نبوت کا ایک طریقہ ہے، نبوت کا نمونہ نبوت کا نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبوت کا نمونہ جو ہے وہ کیسا نمونہ ہے. 2 صدی میں 2 نامور بشپ، دور حاضرہ کے بشپ نہیں، پرانے بشپوں کی بات کر رہے ہیں. اب تو نہ ہونے کے برابر جو ہے بشپوں کے اندر جو ہے نبوت کا جو ہے وہ کام ہوتا ہے. اگر ہوتا ہو تو مجھے معلوم نہیں، لیکن میرے خیال میں کہ میں نے ایسا نہیں سنا. 2 صدی میں 2 نامور بشپ پولیکارپ اور میلیو ہوئے ہیں. بشپ میلیو سردیس کا بشپ تھا. 2 صدی کے مصنفوں میں یہ چوٹی کا مصنف مانا جاتا ہے. 2 صدی میں یوسبس مورخ اس کے 22 رسالوں کا ذکر کرتا ہے جو اس نے بت پرست منتانس اور مارکیونو کے خلاف بطور مباحثہ تصنیف کیے. آپ کیسر مارکس اور اس کے عہد میں شہید ہوئے. یہ بشپ جو تھا یہ کیسر مارکس کے عہد میں شہید کر دیا گیا. بشپ میلیو پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں، یہ وہ نبوت کرتے ہیں جو میں الفاظ اب پڑھنے لگا ہوں. خداوند نے انسانی جامہ پہنا، گرفتار ہو کر دکھ اٹھایا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا. ان الفاظ کے بعد انہوں نے مدد نبی کی خدمت، اس کا عہدہ، منصب یا اس کا کام جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے. ہر ایماندار کا یہ حق ہے کہ وہ نبوت کرے. یہ آپ کا حق ہے، جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں سب کا حق ہے کہ آپ نبوت کریں. لیکن نبوت آپ نے کس روح کے تابع ہو کر کرنی ہے؟ آپ نے سن لیا ابھی، خدا کے روح کے تابع ہو کر، اس کی رہنمائی کو لے کر، اس کے کلام کو لے کر. ہر ایماندار کو نبی ہونے کے لیے نہیں بلایا جا سکتا.
مثلا فلپس کی چاروں بیٹیاں نبوت کرتی تھیں، تو کیا وہ چاروں اس کی بیٹیاں نبیاں تھیں؟ ہرگز نہیں، وہ نبوت کرتی تھی۔ اور آگے جب آپ پڑھیں اعمال 21 باب اس کی 8ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک، تو لکھا ہے لیکن خدا نے ایکبس کو جو نبی تھا یہودیہ سے پالوس کے پاس بھیجا۔ نبوت فلپس کی بیٹیاں کر رہی ہیں، لیکن خدا نبی کو یہودیہ سے پالوس کے پاس بھیج رہا ہے، اور وہ اس کے لیے براہ راست نبوت کر رہا ہے۔ اس لیے نبوت کرنے والا شخص جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور نہ نبوت کرنے والا اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ وہ نبی ہے۔ سب نبوت کر سکتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ تم سب کے سب ایک ایک کر کے نبوت کر سکتے ہو۔ تم سب ایک ایک کر کے نبوت کر سکتے ہو تاکہ سب سیکھیں اور سب کو نبوت ہو۔ نبوت ہر ایک آدمی کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ نبی ہو گیا۔ وہ کہے جی میں نے نبوت کرنی شروع کر دیا۔ فرض کریں کبھی کبھی خدا مجھے استعمال کر دیتا ہے نبوت کے لیے، تو میں اب اپنے آپ کو کہنا شروع کروں کہ میں جی نبی بن گیا ہوں۔ غلط بات ہے۔ نبوت کرنے والا شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو نبی نہ سمجھے اور نہ ہی نبی کی خدمت میں اس کو کنفیوز کرے، اس کو گڈمٹ کرے۔ نبوت کرنے والا شخص جو نبوت کرتا ہے، آپ نے پہلے سنا پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 30 آیت میں، جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں کی ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کرتا ہے۔ یہ نبوت کرنے والے کا مقصد ہے، ترقی کرے، نصیحت کرے اور تسلی دے۔ ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں، اور آپ کو اس بات کو سن کر بڑی خوشی ہوگی۔ نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامے کی نبوت میں فرق آ گیا ہے۔ حیران کن بات ہے۔ کیسے؟ دیکھیں آپ، پرانے عہد نامے میں نبوت جو تھی وہ اسینشلی فار ٹیلنگ تھی، پیشن گوئی کرنا تھی، پیش گوئی کرنا تھی، غیب کہنا تھی۔ لیکن نئے عہد نامہ میں پیشن گوئی کو جو ہے وہ پرزور طریقے سے تبدیل کر دیا ہے، اور نبوت کے اندر نئے عہد نامے میں پیشن گوئی جو ہے وہ نہیں ہوتی، بلکہ لکھا ہے جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں کی ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کرتا ہے۔ اس میں کوئی پیشن گوئی کی بات نہیں ہے۔ یہ نیا عہد نامہ ہے۔ پرانے عہد نامے میں تو پیشن گوئی کی جاتی ہے، لیکن نئے عہد نامے میں جو نبوت کرتا ہے وہ ترقی، نصیحت اور تسلی کی باتیں کرتا ہے۔ یہ اس میں فرق ہے۔ ایک امیر آدمی ہے، یہاں کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہوگا جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ، جب اپنے آپ کو امیر سمجھتا ہو۔ امیر آدمی ہے، لازمی بات اس کے پاس بہت دولت ہے، اور جتنے ہم جہاں پر بیٹھے ہیں ہم امیر تو نہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ نہ کچھ پیسے تو ہوں گے، کچھ نہ کچھ 1000 روپے تو ہوں گے، لیکن ہم اپنے آپ کو امیر نہیں کہہ سکتے۔ کہ کہہ سکتے ہیں جس کے پاس 10,000 ہے یا 15,000 ہے یا 20,000 ہے، 1 لاکھ ہے، وہ کہے جی میں امیر ہو گیا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ امیر آدمی کے پاس تو بہت پیسہ ہوتا ہے، کروڑوں اربوں روپیہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک نبی ہے، نبی کو لیں اس کی جگہ پر، امیر آدمی کی جگہ پر، اور نبوت کرنے والے کو ہماری طرح کا جس کے پاس چند پیسے ہیں۔ اب میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جو نبوت کرتا ہے وہ نبی نہیں ہے۔ نبی کی خدمت کے اندر مکاشفات کی نعمتیں آپریٹ ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ کینتھ ہیگن کے پاس ایک عورت آئی، اور اس عورت نے کینتھ ہیگن کو کہا کہ میں نے ایک دوائیا
گروپ میں شمولیت کی، اور جب میں اس دعائیہ گروپ کے اندر تھی تو وہاں پر کچھ لوگ جو تھے وہ نبوت کر رہے تھے، اور جب انہوں نے نبوت کرنا شروع کی اور وہ باری باری ہاتھ رکھتے جا رہے تھے، ایک کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ نبوت کر رہے تھے، پھر دوسرے کے اوپر ہاتھ رکھ کے نبوت کرتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ میری باری بھی آ گئی اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور نبوت کرنا شروع کی۔ اور جب اس نے میرے لیے نبوت کی تو اس نے کہا کہ تمہاری ماں مر جائے گی۔ یہ وہ نبوت کرتا ہے شخص کہ تمہاری ماں مر جائے گی، اور وہ بیان کرتا ہے کہ اس کی ماں ابھی تک نہیں مری۔ اور اس کے بعد ایک اور اس نے نبوت کی کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ تم کو چھوڑ جائے گا، لیکن وہ اپنی کتاب میں بیان کرتا ہے کہ اس کے شوہر نے اس کو نہیں چھوڑا، اور وہ بیان کرتا ہے کہ اس کے علاوہ اس نے اور بہت سی ایسی باتیں جو ہیں وہ کی ہیں۔ یہ نبوت نہیں ہے، یہ غلط روح کے تابع ہو کے کی گئی ہے۔ نبوت کیا ہے؟ نبوت جو ہے وہ ترقی کا کام ہے، ترقی دینا ہے، نصیحت کرنا ہے اور تسلی کی باتیں کرنا ہے، یہ نبوت ہے۔ اور اگر کوئی شخص آپ کے لیے ایسی نبوت کرے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ خدا کے روح کے تابع ہو کر نبوت نہیں کر رہا، بلکہ وہ شیطان کی روح اس میں کام کر رہی ہے۔ ہاں، اگر وہ نبی ہے، اگر نبی کی خدمت اس کے پاس ہے تو پھر وہ ایسا کر سکتا ہے، اور نبی کے الفاظ کے اندر پاور ہے اور ایک دم سے پھر ویسا ہوگا۔ لیکن اگر وہ آرڈنری مین ہے، نبوت کرتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط روح کے تابع ہو کر نبوت کر رہا ہے۔ ایک اور کے متعلق وہ لکھتا ہے کہ ایک اور میرے پاس آئی اور اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ کچھ لوگوں کے اندر بڑی یہ کرج ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو بھی مان لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس عورت نے کینتھ ہیگن کے پاس جب آئی تو اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں کچھ معاملوں میں غلط ہوں اور میں اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتی ہوں، اور خدا بعض اوقات جو ہے وہ مجھے نبوت کے لیے جو ہے وہ استعمال کر لیتا ہے، اور میں اس نبوت کو جس کے ذریعے خدا مجھے استعمال کرتا ہے، میں لوگوں کو ان کی زندگیوں کو صحیح کرنے کے لیے استعمال میں لا رہی ہوں۔ اور میں جو ایڈریس پہنتی ہوں، جو لباس میں پہنتی ہوں، میں کوشش کر رہی ہوں کہ دوسری بہنیں جو ہیں وہی لباس پہنیں۔ کریکشن، اس کی تصحیح، اس کی درستی کر رہی ہے۔ نبوت کا یہ بھی کام نہیں ہے، نبوت تصحیح کرنا نہیں ہے، درستی کرنا نہیں ہے۔ نبوت جو ہے وہ ترقی کی بات ہے، نبوت جو ہے وہ نصیحت کرنا ہے، اور نصیحت کے لیے میں آگے جا کے بتاؤں گا آپ کو، اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، کالنگ نیئر ٹو گاڈ، خدا کے قریب بلانا خدا کے قریب، کسی کو خدا کے قریب لے آنا، نہ کہ اس کو بھگا دینا۔ درستی کرنا جو ہے وہ نبوت کا کام نہیں ہے۔ ایک اور بات وہ بیان کرتا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں ایک جگہ میٹنگ لے رہا تھا اور وہاں پر فیتھ کلینک میری چل رہی تھی، اور جب میں پیغام دے رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے سامنے ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ صحیح روح کام نہیں کر رہی، اور میں نے جب دیکھا کہ وہ اس کے اندر صحیح روح نہیں ہے تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے پیغام کو لمبا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا خود ہی اٹھ کے چلا جائے گا، لیکن اس نے کیا کیا، جب میں نے اپنے پیغام کو سم اپ کرنا شروع کیا تو وہ جلدی سے اٹھا اور اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے کوئی ایسی بات جو تسلی کے لیے، جو نصیحت کی ہو، جو ترقی کی ہو، وہ نہیں کی، بلکہ اور باتیں کرتا رہا۔ جب کوئی شخص ایسی باتیں کرے گا جماعت کے اندر، کلیسیا کے اندر، تو وہ بجائے برکت کے، تسلی کے، حوصلہ افزائی کے، ہمت باندھنے کے، وہ لوگوں کے اندر بے چینی، اضطرابی اور ان کو خدا سے دور لے جائے گا، اور اس کے وسیلہ سے بعض اوقات جو ہے وہ کلیسیاں ٹوٹ بھی جاتی ہیں۔ کیا نبوت آج کے لیے ہے؟ کیا آج کے لیے نبوت بھی ہے؟ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ نبوت آج کے دور میں بھی ہو سکتی ہے۔ یوئیل نے کہا 2:28 میں، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں کیا کریں گے؟ نبوت کریں گے، تمہارے بڈھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے۔ آخری
دور ہے، یہ آخری زمانہ ہے، اور یہ بہت لازم ہے کہ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ نبوت کریں خدا کے پاک روح کے تابع ہو کر۔ اور پطرس نے کہا اپنے دوسرے خط کہ پہلے باب کی 19ویں آیت میں، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور اچھا کرتے ہو جو سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ غور کرتے ہو، سمجھ کر، ویسے نہیں، سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ کی مانند ہے، چراغ کی مانند۔ اور چراغ کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا، اور جہاں پر روشنی ہوتی ہے وہاں پر تاریکی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ وہ ایک چراغ کی مانند ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پاؤں نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ لوکا نے کہا، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی کہ خداوند فرماتا ہے، یہ ڈائریکٹ کلام ہے۔ جب میں نے طریقے بتائے تھے تو یہ ڈائریکٹ کلام ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر فرد و بشر پر ڈالوں گا۔ میں اپنے روح میں سے کچھ حصہ، جس طرح سے موسیٰ کی روح میں سے کچھ حصہ لے کر ان لوگوں کو 70 لوگوں کو جو تھا وہ دے دیا گیا تاکہ اس کا بوجھ بانٹیں۔ اپنی روح میں سے ہر فرد و بشر پر ڈالوں گا، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے اور تمہارے جوان رویا اور خواب دیکھیں گے۔ اب بات آتی ہے اس کو استعمال کرنے کی، ہم نبوت کو کیسے استعمال کریں گے؟ نبوت کی نعمت زبانوں سے مختلف نعمت ہے۔ نبوت ہماری مرضی سے نہیں چلتی، یاد رکھیں۔ جن لوگوں کو غیر زبانوں کا تجربہ ہے وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں مرضی بولنا شروع کر سکتے ہیں، جن حالات میں مرضی بولنا شروع کر سکتے ہیں، لیکن نبوت ایسے نہیں ہو سکتی۔ ہم نبوت کو تنہائی میں یا میٹنگز میں حاصل کر سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ یہ تنہائی میں آپ نبوت کو لے سکتے ہیں یا میٹنگز کے اندر، اور نبوت کی نعمت عموماً حمد و ثنا میں اور پرستش کے دوران میں حاصل ہوتی ہے۔ جب پرستش ہو رہی ہے، حمد و ثنا ہو رہی ہے، تو پھر پروفیٹک جو ورڈ ہے وہ جو ہے کھلنا شروع ہو جائے گا، تنہائی میں اور سب کے سامنے۔ اب جب ایسا ہے تو آخری بات جو ہے، آدمی میں کنٹرول ہونا چاہیے، پرسن ان کنٹرول۔ اس میں 3 باتیں ہیں، 4۔ جب نبوت کرتے ہیں تو یہ آپ کی قدرتی آواز میں ہونی چاہیے، آپ کی جو آواز ہے قدرتی آواز میں۔ نبوت قدرتی آواز میں کرنی چاہیے جب تک روح القدس کی طرف سے اس کا لہجہ تبدیل نہ ہو۔ اگر روح القدس آپ کا لہجہ تبدیل کر رہا ہے تو پھر الگ بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بالکل آپ سموتھ اپنی آواز میں جو ہے وہ قدرتی آواز میں نبوت کریں۔ اور دوسری بات، یہ عام فہم زبان میں ہونی چاہیے، عام طور پر سادہ، جدید اور آسانی سے سمجھنے والی زبان میں نبوت کی جانی چاہیے۔ تیسری بات، انتہائی جذبات سے نہیں، اس میں آپ کے جذبات شامل نہیں ہونے چاہیے کہ آپ جذبات میں آگے ہیں اور آپ کا جسم کانپ رہا ہے، ہاتھ کانپ رہا ہے، سر بھی کانپ رہا ہے۔ نبوت ایسے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ ایسے نبوت کریں گے تو آپ اپنے اصلی ٹارگٹ سے، مقصد سے ہٹ سکتے ہیں، اور نہ ہی اس میں چیخنا چلانا چاہیے، بلکہ صاف زبان میں نبوت کرنی چاہیے۔ آخری بات، الفاظ کو دہرانے سے پرہیز کریں، الفاظ کو دہرانے سے پرہیز کریں۔ جو شخص نبوت کرتا ہے اس کو ایک فکرے کو بار بار نہیں دہرانا چاہیے کہ خداوند فرماتا ہے، خداوند فرماتا ہے، یا کوئی اور ایسے الفاظ جو کہ گھبراہٹ کا باعث بن سکتی ہیں۔ اگر پیغام خدا کی طرف سے ہے تو پھر وہ ڈائریکٹ لوگوں کے دلوں کو چھوئے گا، ترقی اس کلام سے ہوگی، نصیحت کی باتیں ہوں گی، اور اس سے آپ تسلی پائیں گے اور اس کلام کی تصدیق بھی ہوگی۔ اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا ان کا شکر کریں۔